آج 3 رمضان المبارک تاریخ میں اس دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر اور جگر گوشہ بطول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ آج اگر ہمیں اپنی بیٹیوں کی ایک اچھی تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر اگر ہم کسی کو دیکھیں تو حضرت فاطمہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ تھی، جب کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ اتنی محبت کرتے تھے، اس کے باوجود کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ایک باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، ان معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترجیح دی۔ آخر میں ایک واقعہ سناؤں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے کہ اگر اس کا اندازہ ہم ایک باپ کے طور پر لگانا چاہیں تو شاید اس کے قریب کچھ پہنچ جائیں، جس طرح ایک باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن معاملہ یہاں کچھ اور تھا کہ بیٹی نبی کی تھی اور نبی آخری تھے، اور نبی کے بعد ایک امت نے آنا تھا جس کو دکھانا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی اپنی بچیوں کی پرورش اگر کرنا تو وہ میری بیٹی کو دیکھ کر لینا، جس طرح میں نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے اسی طرح تم بھی کرنا۔ حضرت فاطمہ انتقال ہوتا ہے اور انتقال سے پہلے وصیت فرماتی ہیں کہ مجھے رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی میرے کفن پر بھی نظر نہ پڑے۔ پردے کا عالم یہ تھا کہ پردہ اتنا کرتی تھی کہ کفن بھی فرما رہی ہیں کہ کوئی دیکھ نہ سکے، رات کے اندھیرے میں مجھے دفنا دینا، 2-4 لوگ جو نمازی اس وقت موجود ہوں، لوگوں کو دن میں جا کر اطلاع کرنا۔ اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مال غنیمت آیا ایک جنگ سے، تو آپ سے کسی عورت نے کہا کہ تم بھی چلی جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 غلام اپنی خدمت کے لیے لے آؤ یا ضرورت کی کوئی چیز لے آؤ۔ آپ مسجد میں جاتی ہیں اور وہاں دروازے پر کھڑی ہو کر واپس آ جاتی ہیں، شرم کے مارے کہ میں کیسے اپنے والد سے مانگوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کی تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں فاطمہ تم آئی تھی اور کوئی بات نہیں کی اور پھر واپس چلے گئی، یہ وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ حضرت فاطمہ پانی بھر کر لایا کرتی تھی، ایک رسی ڈال کر دونوں مشکیزیں بھر کر گھر میں لایا کرتی تھی، اور اس کی وجہ سے یہاں پر نشان پڑ چکے تھے، بدن کے اوپر نشان پڑ چکے تھے بار بار پانی اٹھا کر لانے میں، اور چکی پیس کر ہاتھ ایسے سخت ہو چکے تھے جیسے مردوں کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو سخت قسم کا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ بھی سخت ہوتے ہیں، تو حضرت فاطمہ کے ہاتھ اس طرح ہو چکے تھے۔ یہ وہ عورت ہے جو جنت میں مومنات کی سردار ہوگی۔ یہ سرداری اتنی آسانی سے نہیں ملی، پیچھے مشقت تھی اس طرح کی۔ ان کاموں کے لیے ایک عورت نے کہا کہ تم چلی جاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 غلام اپنی خدمت کے لیے لے آؤ تاکہ وہ تمہارے یہ کام کر سکیں۔ اور آپ چلے گئے ان کے پاس، مسجد میں جاتی ہیں اور دروازے سے واپس آ جاتی ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. فاطمہ کیا کرنے آئی تھی؟ تو تھوڑا سا اشارہ کیا کہ اس طریقے سے دن بھر میں کام کاج میں مصروف رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے کوئی غلام وغیرہ آ جائیں جو میرا یہ کام کر سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک غلام کیا، تم اگر 10 غلام مانگو تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن فاطمہ تم میری بیٹی ہو، یہ سن لو کہ اگر قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھ لیا کہ اپنی اولاد کو سہولت دے کر چلے گئے تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں جو ہم اکثر یہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر. اس کا یہ اس وقت ان غلاموں کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کیا، میری بیٹی تیرے لیے میرے پاس یہ ہے، یا تو آخرت لے لے یا مجھ سے غلام لے لے. فرمایا میں یہ لے لیتی ہوں، دنیا گزر جائے گی، آخرت میں اللہ واری. تو یہ ہماری بیٹیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. اگر ہم دیکھیں اور سمجھیں اس چیز کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے کس طرح زندگی گزاری کہ جن کے ایک اشارے پر احد کا پہاڑ سونا بننے کے لیے تیار ہے، جن کے ایک اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کیا مشکل تھی اگر اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے ازواج کے لیے اگر سہولیات دے کر چلے آتے. لیکن بتایا میری امت کو کہ تھوڑی سی مشکلات برداشت کر لو، آخرت میں تمہارے لیے کئی سارے انعامات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، یا تو ان انعامات کو لے لو یا دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار لو. فیصلہ اب آپ لوگ کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.